جب ہجرت مدینہ کے لیے رخت سفر باندھتے ہیں، راستے میں آج کا بنت خلف بن معبد نامی ایک خاتون کا گھر آیا۔ حضور وہاں رک کر کے ان کو کہا کہ اگر تمہارے پاس ہماری خدمت کے لیے کچھ ہے تو ہمیں پیش کرو۔ بھوک اور پیاس آقا کریم نے محسوس کی، حضور کے جو ساتھی بھی تھے، تو اس خاتون نے جس کا نام ام معبد تھا، اس نے کہا کہ لو کانا عندنا شیء ما اعوزکم الکیا، ہم دیہاتی لوگ ہیں اور عرب ہیں، ہمارے یہاں مہمان آئے تو وہ کسر نہیں چھوڑتے، لیکن آج اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے گھر کچھ ہے نہیں جو آپ کی خدمت کے لیے پیش کریں۔ عرب لوگ مہمان دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، پھر مہمان بھی اتنے سونے آ جائیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ ہے نہیں جو آپ کو پیش کر سکے۔ ایک جانب ایک بکری بندھی ہوئی تھی، لاڑ اور کمزور سی۔ حضور فرمایا اگر تم کہو تو اس کا دودھ دھو لے۔ اس نے کہا اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں، کیری میں دودھ کہاں ہوگا؟ اگر یہ چلنے کے قابل ہوتی تو ریبڑ کے ساتھ نہ جاتی۔ فرمایا کہ تم اجازت دو۔ اس نے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے آگے بڑھ کے بکری کو کھولا، حضور کے سامنے کھڑا کیا۔ آقا نے دست شفا، دست رحمت اور دست برکت اس بکری کی پشت پہ رکھا۔ یوں ہی حضور کا ہاتھ آیا کہ اس نے جھجھری لی، ٹانگیں چوڑی کر دی، اس کی کھیری میں دودھ کرایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی برتن نہ، اس نے گھر کا برتن پیش کیا۔ حضور نے دودھ دعا تو جھاگ اٹھنے لگی، حتیٰ کہ گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ ام معبد کے گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئی۔ حضور نے بھی پیا، حضور کے ساتھیوں نے بھی پیا۔ ام معبد اور گھر میں اس کا ایک بچہ تھا، اس کے پاس اس نے بھی دودھ پیا۔ حضور علیہ السلام نے دعائیں پڑھ کر دیے اور چلے گئے۔ ام معبد کو حضور کا پتہ پوچھنا یاد نہ رہا، بس حضور کی حسن و جمال میں کھو گئی اور پوچھنا یاد نہ رہا کون ہو، کدھر سے آئے ہو، نام کیا ہے۔ شام کو جب ابو معبد بکریوں کا ریوڑ لے کر کے واپس پلٹا، اس نے کچی کلی میں دودھ برستے دیکھا، انوار اترتے دیکھے۔ ام معبد کا شوہر ابو معبد کہتا ہے کہ کیا ماجرا ہے، آج ہمارے گھر میں یہ جو رونق ہے، یہ جو تازگی ہے اور یہ انوار اتر رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ ام معبد کو حضور کا نام تو پوچھنا یاد نہیں رہا، اس نے اپنے طور پہ حضور کا نام رکھ لیا۔ اس نے کہا آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا، آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا۔ ابو معبد پوچھتا ہے کہ مبارک کیسا تھا جو سارے گھر کو روشن کر گیا، وہ کیسا تھا؟ ام معبد آصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام معبد حضور کا حلیہ بیان کرتی کہتی ہے فقالت رأیت رجلا ظاہرا فساد، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا ہے کہ جس کا رنگ نکھرا ہوا تھا، جس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اللہ اکبر، حدیث بہت طویل ہے۔ قسیم وسیم وفی عینیہ داج وفی اشفارہ مدح وفی صوتہ سعد احول اکحل ازج اکرم وفی عنقہ سطع وفی لحیتہ قصاص۔ کیا بتاؤں، رنگ سونا تھا، ابرو ملے ہوئے تھے، پلکیں لمبی تھی، آنکھیں سرمکی تھی، گردن سوراخی جیسی تھی، ہاتھ خوبصورت تھے، خاموش ہوتے تو پھر بھی مقام ہوتا۔ لیکن میں ام معبد کا صرف ایک جملہ آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں، اقارہا مصنفین، نثر نگار اور شعراء اور ادباء کے سارے ادب پارے اور ساری نثر نگاریاں اور ساری انصاف اور دادیاں اس کے دو جملوں پہ قربان۔ ام معبد نے کیا کہا، میرے شوہر میں کیا بتاؤں کہ وہ مبارک کیسا تھا، میں کیا بتاؤں وہ مبارک کیسا تھا، بس اتنی بات سن لو۔ ابہى الناس واجملہ من بعید واحسنہ من قریب، وہ اتنا سونا تھا جب کوئی اس کو دور سے دیکھتا تو سونا نظر آتا، قریب آ کے دیکھتا تو اور سونا نظر آتا۔ یہ دو جملے اس کے دیکھیے، دور سے کوئی دیکھے تو پھر بھی سونا، قریب آئے تو پھر بھی۔ کچھ لوگ دور سے بھلے لگتے ہیں، قریب آئے تو نقوش میں وہ کشش نہیں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ قریب سے سونے، دور سے دھندلے ہو جاتے ہیں، لیکن کہا وہ اتنا سونا تھا، دور تھا پھر بھی سونا لگتا تھا، قریب آیا تو پھر بھی۔ اچھا، یہاں اس نے حضور کی سیرت میں بیان کی ہے، کچھ لوگ دور سے اچھے لگتے ہیں، قریب آ کے اچھے، دور سے اچھے، لیکن رشتہ داری کر کے دیکھو تو اچھے نہیں ہیں، کاروبار کر کے دیکھو تو اچھے نہیں ہیں، دوستی لگا کے دیکھو تو اچھے نہیں ہیں، سفر کر کے دیکھو تو اچھے نہیں ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا اس کے لہجے میں، یوں تو برف تھی لے کر جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ کچھ
کچھ لوگ دور سے سہانے سہانے قریب آئے تو کان پھٹے ڈھول کی طرح، لیکن اس نے حضور کی صورت بھی بیان کی اور جملوں میں حضور کی سیرت بھی بیان کی. کہا وہ اتنا سونا تھا، دور تھا تو پھر بھی سونا لگتا تھا، قریب آ گیا تو پھر بھی سونا لگتا تھا. دور تھا تو نظریں چکی ہوئی تھی، قریب آیا تو حیا کے پہلے عجیب حسن تھا، عجیب رنگ تھا. حضور دور سے بھی سونے اور قریب سے بھی. جنہوں نے قریب سے دیکھا نا انہوں نے کہا کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے حضور. حضور جیسا میں پہلے دیکھا نا بعد میں دیکھا. یہ کس نے کہا؟ حضرت ابو ہریرہ. جس نے پاس کھڑے ہو کر کے دیکھا، جس نے قریب سے دیکھا اس نے کہا کل قمر لیلۃ البدر، اور جس نے 13 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے دیکھا اس نے کہا مکھ چند بدر شاہ شن، مکھ چمک دی لاٹ کالی زلفت یک مستانی ہے، محمود کی ہند مر رہی. جس نے قریب کھڑے ہو کے دیکھا اس نے کہا کہ چاند چڑھا ہوا تھا اور حضور لال دھاری دار یمنی چادر اوڑھ کے آرام کر رہے تھے. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کبھی اسے دیکھوں کبھی نہیں دیکھوں، فائدہ ہوا اندی احسن من القمر، پھر میں نے فیصلہ کیا نہیں حضور سونے ہیں. جس نے قریب سے دیکھا اس نے کہا کہ چاند سے حضور سونے، اور جو 13 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے بریلی سے دیکھتا رہا اس نے کہا خورشید تھا کس زور پر، کیا بھر کے چمکتا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی. جس نے قریب سے دیکھا اس نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخرج السمیتین اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایاہ. کہ حضور کے سامنے والے دانتوں میں ہلکا سا سوراخ تھا اور حضور جب بولتے تھے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا جو پاس کھڑے تھے اور جو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا تھا اس نے کہا تو مجھے میرا یاد نہیں دکھا، جنہوں دیکھ کے چند شرم آوے ادھی راتی دل چڑھ جاوے جو رخ و نقاب اٹھاوے، کہ جے نکلے سیر کرنیوں سارا گلشن سیس نباوے آتے دھرتی لکھ لکھ جاوے، جے ہاتھ کھلا میں رکھدا ہاتھ کھلا تو بد جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا قدر سہاوے، آنکھ اگڑے تے انج پیا جاوے جی میں خانہ کھل جاوے، جے کھولے پیچ سلک دے آتے راہی راہ پل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے مطلب بے ادبی ہو جاوے. علم خدا نے اینا دیتا عقل وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علم وچ نہ آئے. کیے جاز نظر وچ کھودی جو آوے وک جاوے، خلق کو دینے مولی دنیا کوئی ویلا ہی جان بچاوے. اعظم ایڈا سونا ماہی سن کدھر نظر نہ آئے. جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونا، اور جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونا. تو کہا کوئی قریب سے دیکھے پھر بھی واری جائے، دور سے دیکھے پھر بھی واری جائے، تو مجھے میرا یاد نہیں دیکھا. جنہوں دیکھ کے چند شرم آوے. کیا بتاؤں کہ وہ قریب سے بھی سونا اور دور سے بھی سونا. اچھا اس نے حضور کا حلیہ بیان کیا، معبد میرے بچے کرے پہ قربان، معبد میری نسلیں فدا پہ ایک جملے پہ حضور کا حلیہ بیان کیا. حد کر دی معبد نے. دعا کرو اللہ نے حضور کی زیارت نصیب فرمائے. یا اللہ واسطہ ڈالتے ہیں معبد کا، انہیں حضور کی زیارت دے دے. یہ آنکھیں اس قابل تو نہیں ہیں لیکن مالک تو کرم کر، ہم تیرے محبوب کا نام لے رہے ہیں. معبد کا صدقہ حضور کی زیارت دے دے. اچھا معبد نے حضور کا حلیہ بیان کیا، مبارک کا حلیہ بیان کیا. معبد حلیہ بیان کر کے فارغ ہوئی تو بچہ بولا امی وہ بکری والی بات سنائی نہیں، جو بکری کی پشت میں ہاتھ پھیرا تھا مبارک نے وہ تو بات نہیں سنائی. اللہ اکبر. اب ابو معبد کہتا تم نے زیادتی کی ہے میرے سے، جب مبارک آیا تو مجھے بلایا کیوں نہیں؟ اس کو میں بھی دیکھنا چاہتا تھا. اب میں بکریاں دور لے کر نہیں جاؤں گا، قریب قریب رہا کروں گا. کبھی مبارک آئے گا تو مجھے بلا لینا. اب وہ سارے گھر کے افراد مبارک کا انتظار کر. ابو معبد کے جذبات یہ تھے ایک بار ہی دیکھ لوں، لیکن معبد کہتی تھی کاش کے روز نہیں گزرے، مبارک کا روزانہ گزر ہو یہاں سے. ایک دن معبد سودا سلف لینے کے لیے قریبی بستی میں گئی، نہ ملا تو آگے بڑھ گئے. آگے شہر مدینہ میں جا پہنچے، سودا خرید رہی تھی، بچہ بھی ساتھ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق گزرے. تو بچے نے جب دیکھا نا تو تڑپنے لگا، اس کے لفظوں میں وہ بے ساختگی اور اس کی طرف ظاہر ہو رہی ہے. اس نے کہا یا امہ ان ھذا الرجل الذی کان مع المبارک، امی اس سے جو مبارک کے ساتھ نہیں بندہ
سودا چھوڑا حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے اور پوچھے مبارک کہاں ہے؟ تم تو مل گئے ہو، مبارک کدھر ہے؟ اب نام تو اپنے طور پہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کس مبارک کو ڈھونڈ رہی ہو؟ کہا وہی جس نے بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ کہا آؤ تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چلو۔ حضور صحن مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، جب بچے نے دیکھا تو پھر چیخا اور کہا وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا۔ یہ حضور کے قدموں میں بیٹھ کے برکت لوٹی، حضور نے اسلام دیا، انہوں نے قبول کیا، واپس پلٹے گھر آئے۔ شام کو ابو معبد کے واپس آنے کا جب وقت ہوا نا تو ماں کہتی بیٹے تو خاموش ہے نا، میں بتاؤں گی تمہارے باپ کو۔ بیٹا کہتا نہیں امی، مبارک کے شادی کو میں نے دیکھا تھا، اس لیے میں نے بتانا ابو کہ ہم مبارک کو دیکھ آئے ہیں۔ شام کو جب ابو معبد آیا نا، یہ دونوں بتانے لگے، وہ پہلے بول پڑا، کہا گھر پھر چمک رہا، مبارک پھر آیا تھا؟ انہوں نے کہا مبارک تو نہیں آیا، ہم اس کا ڈیرا دیکھ آئے ہیں۔ کہا کدھر رہتا ہے؟ کہا جسے دنیا محمد کہتی ہے وہی تو مبارک ہے۔ پھر اگلے دن ابو معبد بھی حضور کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا، وہ بکری ام معبد کے پاس عام الزمادہ تک زندہ رہی۔ اہل سیرت لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں ایک سال آیا تھا جب قحط پڑا تھا اور درخت بھی سوکھ گئے تھے، جانوروں کی چھاتیاں بھی خشک ہو گئی تھی، کنویں کے پانی بھی نیچے چلے گئے تھے، اور بھی خشک ہو گئے تھے، کہیں سے پانی کا کوئی قطرہ نہیں ملتا تھا، لیکن ام معبد کے ڈیرے سے بکری کا دودھ مل جاتا تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس بکری پر اپنا دست شفا پھیرا تھا، اپنا دست برکت پھیرا تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ کی اور حضور علیہ السلام کے دست نور کی برکت ہے۔ یہ ہاتھ ٹوٹ جائے تو چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں، یہ ہاتھ ٹوٹ جائے تو سورج پلٹ کے سر کے باس پہ آتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جدھر ہاتھ ہو جاتے ہیں ادھر کائنات کا نظام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے۔